بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم القول فی وجوب القبض مسئلۃ۔ دو مسئلے ہیں کہ ہم نے شرائط صحت بیع میں یہ بات پڑھی تھی کہ قدرت علی التسلیم یہ شرائط میں سے ہے، اقباض شرائط میں سے ہے۔ اس میں جو بحث ہے 3 سطریں ہیں، باقی 5 صفحے ان کا جواب ہے، اور سارا مباحث آپ کر لیں تو مشکل نہیں۔ وہ یہ ہے کہ یہ بات تو طے ہے کہ جب ایک معاملہ ہو جاتا ہے تو بائع پر واجب ہے کہ وہ مبیع مشتری کے حوالے کرے، اور مشتری پر واجب ہے کہ وہ ثمن کو بائع کے حوالے کرے۔ اس میں تو کوئی دو رائے، یہ تو مسلمات میں سے ظاہر معاوضہ ہوتا ہے، یہ تو ہے دونوں پر واجب۔ بحث آغا جان جہاں سے شروع ہو رہی ہے کہ پہلے کون دے؟ آیا بائع پر واجب ہے کہ وہ مبیع پہلے حوالے کرے، بعد میں مشتری پر واجب ہوگا کہ وہ ثمن دے، یا نہ؟ اس میں کوئی مقدم کوئی مؤخر نہیں ہے، دونوں پر وجوب ایک جیسا ہے۔ اب اس کی صورتیں ہیں، کچھ صورتیں ہیں کہ جو ہمارا محل بحث نہیں ہے۔ ایک بندہ خود ہی پکڑا دیتا ہے ثمن یا مسمن، دوسرا اس کو پکڑا دیتا ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے، اعتماد۔ بحث ہماری وہاں ہے۔ صورت مسئلہ آغا جان یہ ہے کہ بائع بھی مبیع کو مشتری کے حوالے کرنے پر تیار، اور مشتری بھی ثمن کو بائع کے حوالے کرنے پر تیار، لیکن دونوں کا ایک دوسرے پر اعتماد بہت زیادہ ہے، پیار محبت کی آخری حد ہے۔ وہ کہتا ہے وہ پہلے دے، اور یہ کہتا ہے، یہ اعتماد کی صورت میں ہوتا ہے نا، کہ جب بندے ایک دوسرے پر اعتماد بہت ہو۔ تو اب ایسی صورت میں کہ دونوں پارٹیاں، ذرا اس لفظ پہ غور رکھنا گا چونکہ بات درمیان میں ہیں، 3-4 سطریں ٹوٹل جو سمجھنے والے نقاط ہیں، باقی سارے حکم ہیں۔ ایک یہ ہے کہ دونوں پارٹیاں ایک دوسرے کو دینے پر تیار ہیں، یعنی بائع کہتا ہے میں اس کے حوالے کرتا ہوں، وہ بھی کہہ دیتا ہوں، لیکن کس میں؟ وہ کہتا ہے کہ وہ پہلے دے، یہ کہتا ہے کہ مشتری کہتا ہے کہ بائع پہلے دے۔ نقطہ سمجھا گیا؟ اب حکم کیا ہے؟ سمجھا کہ بات کیا؟ جواب نمبر 1، جواب یہ ہے کہ مشہور یہ کہتے ہیں کہ دونوں کو بیک وقت کہا جائے گا، کہ ایک ہاتھ سے دو، ایک ہاتھ سے، کیونکہ معاوضے کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے، لینا اور دینا۔ ٹھیک ہے جی؟ لہٰذا نہ ہم بائع کو مجبور کر سکتے ہیں کہ تو پہلے دے، اور نہ ہی مشتری کو مجبور کر سکتے ہیں کہ تو پہلے دے، کسی کو پہلے دینے پر مجبور۔ یہاں جو الفاظ ہیں وہ ہیں کہ فَالْأَقْوَى اِجْبَارُهُمَا مَعًا۔ میرے نظریہ یہ اقوی یہ ہے کہ دونوں کو بیک وقت مجبور کیا جائے گا، کسی کو پہلے کسی کو بعد میں نہ۔ ٹھیک ہو گیا آجان؟ ایک نظریہ یہ ہے کہ نہ، پہلے بائع کو مجبور کیا جائے گا کہ وہ مبیع کو حوالے کرے، مشتری کو بعد میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ عرف کیا کہتا ہے؟ ہمارے معاشرے میں عام طور پر جو چیز متداول ہے، جو روٹین ہے، وہ کیا ہے کہ ثمن کا تب کہا جاتا ہے جب بائع نے مسمن کو دے دیا ہو۔ تو آپ دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں کبھی آپ نے ایسا سنا ہے کہ آپ ایک اڈے سے مزدور لے کر آئیں اور مزدور کہے آپ مجھے مزدوری ابھی دے دینا، کام پھر آپ کا میں سارا دن کرتا رہوں گا؟ کوئی ایسا ہوتا ہے؟ نہ، پہلے وہ کام کرتا ہے، شام کو اس سے مزدوری ملتی ہے۔ اسی طرح ہم بازار میں کوئی چیز خرید کرنے جاتے ہیں تو کبھی دکاندار کہتا ہے آپ پیسے مجھے دے دینا، چیز آپ کو بعد میں دے دوں گا۔ نہ، عرف بھی یہی کہتا ہے کہ ہمیشہ بائع مبیع کو پہلے حوالے کرتا ہے، بعد میں ثمن اس کو
دی جاتی ہے۔ ایک نظریہ یہ بھی ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ لیکن ہمارے نزدیک یہ ہے کہ نہ، چونکہ بے نام ہے معاوضہ کا، اور معاوضہ کیا ہوتا ہے؟ کچھ لینا اور کچھ دینا، اور لینا دینا دونوں میں جیسے بائع پر واجب تھا مبیع کو حوالے کرنا، اسی طرح مشتری پر بھی واجب ہے ثمن کو حوالے کرنا۔ جب عقد ہو گیا ہے تو ہمارے نزدیک کسی کو کسی پر کوئی تقدم نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ تو تھی خیر وہ باتیں کہ دونوں دینے کے لیے تیار ہیں لیکن پہلے دینے کے لیے تیار۔ اس کے بعد آگے چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں کہ اگر ایک بندہ از خود پہلے دے دیتا ہے اور دوسرا، اب فرماتے ہیں دوسرے کی دو صورتیں ہیں۔ اگر وہ کہتا ہے کہ عقد کر لیا، عقد کر لیا، ایک پارٹی کہتی ہے میں تو اپنا عوض اس کو کسی صورت دینے کو تیار ہی نہیں ہوں، معاملہ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ایک پارٹی بادل کے لیے تیار ہے، ایک مسئلہ، مکان بک گیا، ثمن طے ہو گئی 5 لاکھ، نقطہ سمجھ آئے نا۔ اب فرض کرو بائع کہتا ہے یہ مجھے 5 لاکھ دے یا نہ دے میں مکان نہیں دیتا، یا مشتری کہے یہ مکان مجھے دے یا نہ دے میں ثمن نہیں دیتا، یعنی ایک پارٹی بادل کے لیے آمادہ ہے جو اس کے ذمہ تھا دینے کو، دوسری پارٹی اس سے کرتی ہے انکار۔ اب کیا حکم ہوگا؟ نقطہ سمجھ آ گیا جی؟ ختم۔ اچھا، اسی طرح آیا یہ جائز ہے کہ کوئی بندہ دوسرے کے جو اس نے ادا کرنا تھا، آیا اس کا حبس کر سکتا ہے؟ یہ بات پیچھے بھی ہم نے پڑھی تھی کہ مثلاً بائع پر واجب ہے مبیع کو مشتری کے حوالے کرے، دینے کے لیے تیار بھی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں میں ابھی اس لیے نہیں دے رہا تاکہ یہ پہلے آ کر مجھے ثمن دے جائے، ٹھیک ہے جی۔ اس قسم کے چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں جو سارے انہی سوالات سے مربوط ہیں۔ محور فقط ایک سوال ہے، وہ ذہن میں رہے گا تو وہ کون سا ہے کہ دونوں پارٹیاں ایک دوسرے کو دینے کو تیار ہیں، لیکن پہلے کون دے گا؟ آیا دونوں برابر ہیں یا کوئی ایک مقدم ہے؟ دو نظریے ہیں۔ شیخ اعظم فرماتے ہیں الاقویٰ اجبارہما معاً، اور شیخ طوسی کا نظریہ آ گیا گا، وہ کہتے ہیں نہیں، پہلے بائع کو مجبور کیا جائے گا بعد میں مشتری کو۔ القول فی وجوب القبض مسئلہ یجب علی کل من المتباعین تسلیم ما استحقہ الآخر بالبیع۔ کیوں؟ لاقتضاء العقد لذلک، عقد کیا ہی اس لیے تھا تاکہ بائع مبیع اس کے حوالے کرے اور مشتری ثمن اس کے حوالے کرے، لہذا دونوں پر واجب ہے۔ فرماتے ہیں فَإِنْ قَالَ كُلٌّ مِّنْهُمَا، معاملہ ہو گیا بائع اور مشتری میں سے دونوں کہتے ہیں کہ لا ادفع حتی اقبض، میں تب تک اپنی چیز نہیں دوں گا جب تک اس کی والی جو اس کے ذمہ ہے اس کو قبض۔ کیا مطلب؟ بائع کہتا ہے تب تک مبیع نہیں دوں گا جب تک وہ مجھے ثمن قبض نہ کرائے، مشتری کہتا ہے میں تب تک ثمن نہیں دوں گا جب تک وہ مجھے مبیع قبض نہ کرائے۔ اب اس میں حکم کیا ہے؟ شیخ اعظم فرماتے ہیں فالاقویٰ اجبارہما معاً، کسی کو پہلے کسی کو بعد میں، یہ نہیں کہ پہلے وہ دے، نہ، ہمارے نزدیک دونوں کو معاً مجبور کیا جائے گا کہ ایک ہاتھ سے دو ایک ہاتھ سے دو۔ وفاقاً للمحقی یعنی ثرائر والشرائع وکتب العلامہ والایضاح والدروس جامع المقاصد مصالح وغیرہ۔ وعن ظاہر تنقیح الراہ السیوری کی، انہوں نے اس پر دعوی اجماع کیا ہے۔ لما فی التذکرہ، اور علامہ نے بھی کہا ہے کہ ان کل منہما قد واجب لہ حق علی صاحبہ، اس لیے کہ ان میں سے ہر ایک پر دوسرے کا حق واجب ہے، اور ہر ایک پر واجب ہے کہ وہ دوسرے کا حق اس کے حوالے کرے، اور اس میں کسی کو کسی پر کوئی تقدم تاخر نہیں ہے، دونوں برابر ہیں، ٹھیک ہو گیا جی۔ لہذا ہمارے نزدیک بائع اور مشتری دونوں برابر ہیں، کسی کو نہیں کہیں گے کہ تو پہلے دے اور وہ ہو بعد میں، یہ بات ختم ہوگی۔ دوسرا نظریہ وعن الخلاف، شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ خلاف میں فرماتے ہیں یجبر البائع اولا علی تسلیم المبیع، وہ کہتے ہیں نہیں، پہلے بائع کو مبیع کے حوالے کرنے پر
مجبور کیا جائے گا، ثم یجبر المشتری علی تسلیم ثمن، بعد میں مشتری کو ثمن کی حوالگی پر مجبور کیا جائے گا، سواء کان ثمن عینا او فی ذمہ۔ دلیل یہ ہے، وہ کہتے ہیں لأن الثمن انما یستحق علی المبیع، چونکہ وہ ثمن کا مستحق بنے گا مبیع کے دن، ثمن تب ہوتی ہے کہ جو مبیع پر ہوتی ہے، فیجب اولا، لہذا پہلے مبیع کا تسلیم کرنا واجب ہے تاکہ وہ ثمن کا مستحق بن سکے، ٹھیک۔ وَلَعَلَّ وَجْهُ، شیخ اعظم فرماتے ہیں کہ شاید شیخ طوسی کا یہ نظریہ، اس کی وضاحت کرتے ہیں مزید کہ وہ کیوں کہتے ہیں کہ بائع کو پہلے مجبور کیا جائے گا کہ وہ حتماً مشتری وہ مسلمان کو پہلے حوالے کرے۔ فرماتے ہیں شاید ان کی دلیل ہو کہ دعویٰ انصراف اطلاق العقد الی ذالک، کہ ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی عقد ہوتا ہے تو اس کا انصراف اسی طرف ہوتا ہے کہ بیچنے والا چیز دیتا ہے تب وہ مشتری سے پیسے کا، ثمن کا مطالبہ کرتا ہے۔ استقر العرف علی تسمیۃ ثمن عوضا وقیمہ، آپ دیکھتے نہیں کہ عرف کیا کہتا ہے، عرف کہتا ہے ثمن مسمن کا عوض ہے، ثمن مسمن کی قیمت ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یقبحون مطالبۃ ثمن قبل دفع المبیع، کہ ہمارا عرف اس بات کو ناپسند کرتا ہے کہ بائع نے ابھی مبیع نہ دیا ہو اور ثمن کا مطالبہ پہلے کرے۔ عرف یہ نہیں کہتا کہ آپ پیسے دے دیں مبیع بعد میں ملتا، ہاں بیع سلف ہو تو وہ اور بات ہے، لیکن عام حالات میں ایسا نہیں ہوتا۔ پھر آگے مثالیں دے رہے ہیں، فرماتے ہیں آپ دیکھتے نہیں یقبحون مطالبۃ الاجرۃ قبل العمل، کہ اگر کوئی مزدور کام کرنے سے پہلے کہے کہ مجھے مزدوری ابھی دے دو تو کیا لوگ اس کو پسند کرتے ہیں؟ نہ۔ او دفع العین المستاجرہ، یا مکان کرائے پر دے رہا ہے اور وہ کہتے ہیں آپ ایسا کریں نا، مجھے کرایہ آپ دے دینا، بعد میں آپ مکان میں رہائش اختیار جناب نہیں۔ اور دفع العین المستاجرہ، یعنی قبل دفع العین المستاجرہ، وہ اگر اجرت کا مطالبہ کرے تو لوگ اس کو کبھی سمجھتے ہیں۔ بات سمجھ آ گئی جی؟ ختم، دو نظریے ہو گئے۔ شیخ اعظم کہتے ہیں الاقوا ما علیہ الاکثر، میرے نزدیک اقوا وہی ہے جو اکثر علماء کا ہے کہ نہیں ہم بائع کو پہلے مجبور نہیں کریں گے بلکہ دونوں برابر ہیں، چونکہ یہ جو انصراف کی بات کر رہے ہیں کہ عرف میں ایسے انصراف پر کوئی خاص دلیل نہیں ہے، لہٰذا ہم اس کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ میرا نظریہ اب بھی وہ ہے جو اکثر کا ہے کہ دونوں برابر ہیں، ختم۔ ثم ان ظاہر جماعت ان محل الخلاف فی هذه المسألة بین الخاصة والعامة، یہ بحث ہوگی کہاں؟ ہمیں یہ جو بحث کر رہے ہیں کہ ہم پہلے کسی کو مجبور کریں گے، یہ دونوں کو بیاق، فرماتے ہیں اس کا مورد کون سا ہے؟ اس مسئلے کا ایک مورد ہوتا ہے نا کہ جس کا حکم ہے، فرماتے ہیں وہ ہے کہ لو کان کل منہما باذلا، ہر بندہ دینے کو تیار ہے، جیسے میں نے ابتدا میں کہا بائع بھی کہتا ہے میں مبیع دینے کو تیار ہوں، مشتری بھی کہتا ہے میں ثمن حوالے کرنے کو تیار ہوں، لیکن تشاحا فی البداۃ بالتسلیم، پہلے کون حوالے کرے اختلاف ان کا اس میں ہے، نکتہ سمجھے نا؟ تو اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ آیا ہم دونوں کو اکٹھا مجبور کریں گے یا کسی ایک کو پہلے اور دوسرے کو بعد میں۔ لا ما ضمتنا احدہما عن البعض، لیکن اگر مورد وہ ہو کہ ایک پارٹی اپنے ذمے عوض کو سرے سے دینے کو ہی تیار نہ ہو، یہ حکم اس کا نہیں ہے۔ کیسے؟ آگے مثال دے رہے ہیں، مثلا قال فی المبسوط، شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ مبسوط میں یوں فرماتے ہیں بعد اختیارہ اولا اجبارہما معا علی التقابض، مبسوط میں پہلے اختیار کیا کرتے ہیں کہ دونوں کو اکٹھے تقابض پر مجبور کیا جائے گا، بائع اور مشتری میں کوئی مقدم مؤخر نہیں ہے۔ ثم الحکم بأن، بعد میں کہتے ہیں کہ بائع کا مقدم کرنا اجبار میں اولا ہے، یعنی اولا بہتر یہ ہے کہ ہم پہلے بائع کو مجبور کریں کہ تو مبیع کو حوالے کر۔ خوب، یہ کہا۔ قال، اس کے بعد فرماتے ہیں ھذا اذا کان کل منہما باذلا، یہ اس صورت میں تھی کہ جب بائع مبیع کو دینے کو تیار ہو اور مشتری ثمن کو دینے کو تیار ہو۔ آگے فرماتے ہیں اما اذا کان احدہما غیر باذل اصلا، لیکن اگر ان میں سے ایک پارٹی سرے سے اپنے ذمے عوض کو دینے کو ہی
تیار نہ ہو. مثلا ایک پارٹی کہتی ہے لا اسلم ما علیہ، جو میرے اوپر ہے میں کبھی اس کے حوالے، کیا مطلب؟ یعنی مثلا بائیں کہتا ہے کہ میں مبی اس کو نہیں دوں گا کسی بھی صورت میں، یا مشتری کہتا ہے کہ میں ثمن اس کے حوالے نہیں کروں گا. فرماتے ہیں اجبرہ الحاکم علی البادل، اب حاکم اس منکر بادل کو مجبور کرے گا کہ وہ ہر حال میں اپنے ذمے عوض دوسرے کے حوالے کرے. خوب آگے فرماتے ہیں پس فیضا حاصل البادل، اب جب وہ جو منکر بادل تھا اب وہ تیار ہو گیا کہ ٹھیک ہے جی میں دینے کے لیے تیار ہوں، اب حاصل الخلاف، اب پھر بحث ہوگی کہ فی ایہما یدفع، کہ پہلے کون دے گا. خوب آگے فرماتے ہیں ھذا اذا کان موسرا قادرا، البتہ یہ اس کی بات ہے کہ جو موسر ہے، مالدار بھی ہے اور ثمن کو دینے پر قادر بھی ہے. فإن کان مقصرا، لیکن اگر وہ تنگ دست ہے، وکان للبائع الفاظ، تو فرماتے ہیں بائع کو حق کے فسخ ہے، اور اگر عین مشتری کو دے چکا ہے اور وہ ہے تنگ دست، اور عین اگر موجود ہے تو پھر بائع کو یہ بھی حق ہے کہ اپنی عین اس سے واپس لے. اور جیسے کتاب التفلیس میں ہم نے پڑھا تھا. قال فی التذکرہ، علامہ تذکرہ میں یوں گویا ہیں، فرماتے ہیں توہما ان الخلاف فی البداۃ بالتسلیم خلاف فی ان البائع هل هو مستحق الحبس او لا. بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ دو مسئلے جدا ہیں. ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر اختلاف ہو جائے بدا فی التسلیم میں، کہ یہ کہتا ہے وہ پہلے دے، دوسرا کہتا ہے وہ پہلے دے، ایک اگر اس میں اختلاف ہو جائے تو حکم کیا ہے، ایک یہ ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ آیا بائع کو حبس کا حق ہے یا نہیں، یعنی بائع کو یہ حق ہے کہ وہ کہے جب تک مشتری ثمن حوالے نہیں کرتا میں اس کو روک سکتا ہوں. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کہے. آگے فرماتے ہیں ان قلنا بوجوع البداۃ للبائع فلیس لہ حبس المبیع الی استیفاء ثمن. یہ دو مسئلے نہیں، یہ ایک مسئلہ ہے. اگر ہم اس کے قائل ہو جائیں کہ پہلے بائع پر واجب ہے کہ وہ مبیع کو مشتری کے حوالے کرے، تو اسی کی فرض یہ ہے کہ پھر بائع کو کوئی حق نہیں کہ وہ ثمن کی خاطر مبیع کو لے کر بیٹھا رہے. وَإِلَّا، لیکن اگر ہم اس کے قائل نہ ہوئے تو پھر حبس بھی اس کے لیے جائز ہوگی. یہ ایک ہی مسئلہ اس سے مربوط ہے، یہ کوئی دو علیحدہ علیحدہ مسئلے نہیں. لیکن وَنَعَلَى أَكْثَرُ الشَّافِعِيَّةِ فِي، شافعی المسلک لوگ اس میں اختلاف کرتے ہیں. وہ کہتے نہیں یہ دو جدا مسئلے ہیں. ایک مسئلہ یہ ہے کہ پہلے کس پر دینا واجب ہے، یہ علیحدہ ہے، اور دوسرا آیا بائع ثمن کی خاطر مبیع کو حبس کر سکتا ہے یا نہیں، اس کا حکم اس سے جدا، یہ ایک مستقل مسئلہ ہے. اچھا وہ کیا کہتے ہیں؟ قالو، یعنی شافعی یہ کہتے ہیں ھذا الخلاف مختص بما اذا کان نزاعہما فی مجرد البدا، کہ ان کا اختلاف ہے ابتدا میں، کہ وہ کہتا ہے وہ پہلے دے، یہ کہتا ہے وہ. وَكَانَ كُلٌّ مِّنْهُمَا يَبْذَلُ مَا عَلَيْهِ، اور جو جس پر ہے، یعنی بائع پر مبیع اور مشتری پر ثمن، بادل کے لیے تیار ہیں، یعنی انکار نہیں کر دینے کے لیے تیار ہیں. لیکن خوب وَلَا يَخَافُ فَوْتَ مَا عِندَ صَاحِبِهِ، اور یہ بھی خوف نہیں ہے کہ دوسرے کے پاس، یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ وہ پہلے دے، وہ کہتا ہے وہ پہلے دے تاکہ گڑبڑ نہ ہو جائے. اور آگے فرماتے ہیں اما اذا لم يبذل البائع المبیع، لیکن اگر بائع مبیع کو نہیں دیتا، مشتری کے حوالے نہیں کرتا، وَأَرَادَ حَبْسَهُ، یہ نہیں چاہتا کہ بالکل نہ دے، بلکہ وہ ارادہ رکھتا ہے حبس کا، کہ میں اس کو اپنے پاس رکھوں. کیوں؟ خوفاً من تعذر تحصیل ثمن، اس خوف سے کہ بعد میں ثمن لینا مجھے مشکل ہو جائے گا. یعنی اگر ایسا ہے فَلَهُ ذَلِكَ بِلَا خِلَافٍ، تو یہ حق اس کو دیتے ہیں. تو پس شافعی کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں مسئلہ حبس بائع للمبیع یہ جدا مسئلہ ہے، وہ اس کو حق دیتے ہیں، لیکن مسئلہ ابتدا میں وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے.
وَقَضَا اسی طرح فرماتے ہیں مشتری کو بھی حق ہے کہ وہ حب سے ثمن خوفاً من تعذر تحصیل وَقَدْ صَرَّحَ أَيْضًا بِعَدَمِ الْخِلَافِ فِي جَوَازِ الْحَبْسِ لِامْتِنَاعِ الْآخَرِ مِنَ التَّسْلِيمِ بَعْضٌ آخَرُ۔ اس طرح اور بھی کئی بزرگان ہیں جو کہتے ہیں کہ جس کو یہ خوف ہو کہ دوسری پارٹی مجھے میرا حق نہیں دے گی، وہ اپنے پاس موجود حق کے حبس کو اس کے لیے جائز ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ اس میں سرے سے کوئی اختلاف ہی نہیں۔ مثال یعنی بائع مبی کو روک سکتا ہے اس لیے کہ بعد میں ثمن کا وصول مشکل نہ ہو جائے، یا مشتری ثمن کو روک سکتا ہے اس لیے کہ پھر مبی کا حصول اس کے لیے مشکل ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ جائز ہے، اس میں اختلاف نہیں۔ وَلَعَلَّ الْوَجْهَ فِي، اب جو حبس کے جواز کے قائل ہیں ان کی دلیل کیا ہوگی؟ دلیل جہاں سے شروع فرماتے ہیں ان کی دلیل یہ ہو کہ ان عقد البیع مبنی علی التقابض۔ ہم نے بیع کی تعریف آقا جان کیا پڑھی تھی؟ بیع کی تعریف یہ پڑھی تھی مبادلۃ مال بمال۔ بہت پیاری سی بات ہے، فرماتے ہیں عقد می مبنی ہے تقابض پر، وَقَوْنُ الْمُعَامَلَةِ یدًا بِیَدٍ۔ بیع کیا ہے؟ ایک ہاتھ سے دو، ایک ہاتھ سے لو۔ بیع کا مطلب ہی یہی ہے، معاوضۃ مال بمال۔ خوب، اب فرماتے ہیں فَقَدْ الْتَزَمَ كُلُّ مِنْهُمَا بِتَسْلِيمِ الْعَيْنِ مُقَارِنًا لِتَسْلِيمِ صاحب۔ اب جب عقد ہو گیا تو اس کا مطلب ہے ہر بندہ اس کا ملتزم ہے، کس بات کا؟ کہ جو ہی وہ میرے حوالے کرے گا میں بھی اپنی چیز، اس کی وضاحت کر دیں، یعنی گویا عقد کے بعد بائع اپنے اوپر لازم کر رہا ہے کہ میں مبی اس کے حوالے کروں گا، مقارن کہ جب وہ ثمن میرے حوالے کرے گا، اور مشتری کہہ رہا ہے کہ میں ثمن اس کے حوالے کروں گا جو ہی وہ مبی میرے حوالے کرے گا۔ پس فَقَدْ ثَبَتَ بِإِطْلَاقِ الْعَقْدِ لِكُلِّ مِنْهُمَا حَقُّ الْامْتِنَاعِ مَعَ امْتِنَاعِ صاحب۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر دوسری پارٹی اپنا حق اس کو دینے سے امتناع کرے گی تو پھر اس کو بھی حق ہے کہ یہ اپنے پاس موجود عوض اس کو حوالے کرنے سے، چونکہ یہاں تقابض تھا نا، معاملہ یدن بے، اگر وہ نہیں دیتا تو پھر اس کو بھی حق ہے کہ یہ بھی اس کو نہ دے۔ ٹھیک ہو گیا جی، ختم۔ فلا یارد ان وجوب التسلیم علی کل منہما لیس مشروطا بتحققہ من الآخر۔ موقع کے اردبیری نے اشکال کیا ہے، وہ کہتے ہیں جناب جب بیع ہوئی تھی تو کیا اس بیع میں یہ شرط لگائی گئی تھی کہ میں چیز تیرے حوالے تب کروں گا جب تو میرے حوالے کرے گا؟ بیع میں تو ایسی کوئی شرط ہے، تو جب بیع میں ایسی کوئی شرط نہیں تھی تو اب آپ کس بنیاد پر کہتے ہیں؟ لہذا جب بیع ہو گئی اور اس میں یہ شرط بھی نہیں تھی کہ تو میرے حوالے کرے گا تو میں دوں گا، لہذا فلا یسقط التکلیف۔ اب اس پر تکلیف کیا ہے کہ اس پر واجب تھا اس کو حوالے کرنا، بِأَدَاءِ مَالِ الْغَيْرِ عَنْ أَحَدِهِمَا، لہذا فلا یسقط التکلیف بِأَدَاءِ مَالِ الْغَيْرِ عَنْ أَحَدِهِمَا بِمَعْصِیَةِ البائع پر واجب ہے کہ وہ مبی کو حوالے کرے، مشتری پر واجب ہے کہ وہ ثمن کو، اگر ایک پارٹی غلط کرتی ہے تو اس کے غلط کرنے سے دوسرے بندے کا جو وجوب ہے وہ تو ساقط نہیں ہوگا۔ کیوں؟ چونکہ ایک جملہ مشہور ہے کہ ان ظلم احدہما لا یسبغ ظلم الاخر، کہ اگر ایک ظالم ہے تو اس کا ظلم دوسرے کو ظلم کی اجازت دیتا ہے۔ تو پس عقد ہو گیا، ان دونوں پر واجب ہے، اگر ایک پارٹی نے دی تو وہ غلط کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے۔ یہ اشکال کیا تھا محقق کے اردبیلی نے، اس کا جواب ہم نے پہلے پڑھ لیا۔ کیا فرماتے ہیں؟ ٹھیک ہے شرط نہیں تھی لیکن خود عقد کا تقاضا ہی یہ تھا کہ یہ معاملہ یدن بے یدن ہو، عقد کا تقاضا ہی یہی تھا کہ وہاں تقابض ہو، ایک ہاتھ سے لو اور ایک ہاتھ سے دو، اصلاً یہ شرط کی ضرورت ہی نہیں ہے، لہذا یہ اشکال وارد نہیں ہوتا۔ خوب، ھذا کلہ ما عدم التعجیل فی عہد یہ تو ساری باتیں تھیں کہ اگر معاملہ نقد و نقد تھا، معاملہ حالی تھا، کسی میں نسیہ میں آپ کو پتہ ہے کہ مدت ہوتی ہے ثمن کی ادائیگی میں، سلف میں مدت ہوتی ہے مسمن کی
ادائیگی میں اگر ایسا نہیں تھا۔ لیکن لو کان احدہما معجل، لیکن سمن یا مسمن ایک ہو مدت دار، لم یجوز حبس الآخر، تو جو دوسری پارٹی ہے جس کو وہ اجل نہیں ہے اس کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ چیز کو روک کر رکھے۔ قال فی تذکرہ، علامہ ایک اسی کی شک بیان فرماتے ہیں کہ لو لم یتفق تسلیمہ حتی حل المعجل لم یکن لہ الحبس ایضاً۔ تھوڑی سی آگے جان توجہ فرما لیں، معاملہ یہ تھا کہ اس نے چیز ابھی حوالے کرنی تھی، نکتہ سمجھ آ رہا ہے نا، اور اس نے عوض دینا تھا 5 دن کے بعد۔ مثال بالکل آسان، بائے نے کتاب آج ابھی دینی تھی، مشتری نے 500 روپیہ 6 تاریخ کو دینا تھا، سمجھ آ گئی بات کی؟ ہم نے کہا ہے بائے کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کتاب کو روک کر رکھے کہ جب تک پیسے نہیں، کیوں؟ وہ تو معجل ہے۔ اس نے غلط کیا اور کتاب اس کے حوالے نہ کی حتیٰ کہ 5 تاریخ آ گئی۔ اب جب 5 تاریخ آ گئی ہے تو سمن اس پر اب حالی ہو گئی یا نہ ہو گئی؟ ہو گئی نا۔ علامہ فرماتے ہیں بے شک 5 تاریخ کو اس پر بھی سمن کی ادائیگی واجب ہو گئی ہے، پھر بھی اس کو یہ حق نہیں ہے کہ اب یہ بہانہ بنے کہ دیکھو جی اب تو اس پر سمن کی ادائیگی ہو گئی ہے واجب، اب میں کتاب کو نہیں دے رہا جب تک کہ وہ مجھے 500 نہ دے۔ فرماتے ہیں نہ، اب بھی اس کو یہ حق نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے بہت مزیدار بات، کیوں؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ جب عقد ہو رہا تھا اس وقت 5 دن کی مہلت مشتری کو تھی یا نہیں تھی؟ تھی نا، تو گویا آپ نے خود اپنے اوپر لازم کیا کہ میں اپنا عوض ابھی دے دوں گا اور وہ دے گا مجھے 5 دن کے۔ جب آپ نے کہا تھا کہ ابھی دے دوں گا، اب آپ کے پاس کون سا آپشن ہے کہ آپ اس کو روکنے کا حق رکھتے ہیں؟ آپ نے تو روکنے کا حق اپنے لیے رکھا ہی نہیں تھا۔ فرماتے ہیں لعل وجہ کہ ان غیر المعجل قد التزم بتسلیمہ من دون تعلیق علی تسلیم المعجل اصلا، اس لیے کہ تو نے تو یہ معلق نہیں کیا تھا کہ وہ دے گا تو میں دوں گا، تو نے تو کہا تھا میں دوں گا اور وہ دے گا 5 تاریخ کے بعد۔ خوب، لہٰذا اب بے شک 5 تاریخ آ بھی جائے، اب تو یہ بہانہ نہیں بنا سکتا، چونکہ اب اس پر بھی اور سمن کا دینا لازم ہو گیا، لہذا اب میں حبس کرتا ہوں۔ نہ تو نے اپنے لیے اصلا حبس کا آپشن اول روز سے رکھا ہی نہیں تھا۔ ختم۔ وَهَذَا مِمَّا يُعَيِّدُ، اور یہ چیز ہماری مؤید ہے۔ آپ نے جو پیچھے کہا تھا کہ ان حق الحبس لیس لمجرد ثبوت حق لحابس علی الاخر بل فیکون الحبس بإزائل، فرماتے ہیں ہم نے کہا تھا کہ یہ جو حق کے حبس ہوتا ہے یہ صرف اس لیے نہیں چونکہ دوسرے کو اس پر حق ہے۔ فرماتے ہیں نہ، ہم اس حبس کے قائل نہیں ہیں، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ابتدا میں اگر ہم اس کے قائل ہوئے کہ بائے کو واجب ہے ابھی پہلے دینا، تو ہم وہاں کہیں گے کہ اس کا حبس کو حق نہیں ہے، اور اگر ہم کہتے ہیں کہ نہیں اس پر نہیں ہے تو پھر اب بھی نہیں۔ آگے ایک چھوٹی سی شک ہے اس کی، وہ فرماتے ہیں ثم مقتضى ما ذكرنا من عدم وجوب التسلیم مع امتناع الآخر وعدم استحقاق الممتنع لقبض ما فی ید صاحبہ، کہ اگر ایک پارٹی دینے کو تیار نہیں ہے تو دوسرے پر بھی واجب نہیں ہے کہ اس کے حوالے کرے۔ اسی طرح اور حق نہیں رکھتا وہ بندہ کہ جو خود ممتنع ہے، جو خود نہیں دینا چاہتا وہ دوسرے سے کوئی چیز لے لے۔ اب فرماتے ہیں لو قابضہ الممتنع، جو خود نہیں دینا چاہتا وہ قبض کر لے بدون رضا صاحب ہی، دوسرے بندے کے پاس موجود عوض کو اس کی رضایت کے بغیر۔ بہت توجہ، یعنی میں خود کتاب دینے پر راضی نہیں ہوں، آغا رضوانی سے 500 روپیہ لے لیتا ہوں بغیر اس کی رضایت کے۔ فرماتے ہیں لم یصح القبض، یہ قبض صحیح بغیر اس کے کہ ممتنع بغیر رضایت صاحب کے، ساتھی کی رضایت کے بغیر اگر وہ لے لے گا تو اس کو قبض نہیں کہتے۔ کیوں؟
صحت القبض بعہد امرین، جناب قبض صحیح ہوتی ہے دو میں سے ایک راستہ ہونا چاہیے۔ نمبر ایک، اما اقباض ما فی یدہ لصاحبہ، یا یہ ہے کہ جو اس کے پاس ہے یہ اس کو خود اقباض ہو، یعنی باقاعدہ قبض کرایا جائے۔ فَلَهُ حِينَئِذٍ قَبْضُ مَا فِي يَدِهِ، اب جب اس کے پاس جو کچھ ہے جب یہ اس کو قبض کرائے گا، اب اس کو بھی حق ہے کہ یہ ساتھی کے پاس، وہ جو دوسری پارٹی کے پاس ہے وہ بھی اس سے لے لے۔ کیا مطلب؟ میں نے کتاب بیچنی تھی، اس سے 500 روپیہ لینا تھا، اب قبض کیا ہے کہ میں کتاب اس کے حوالے کر دوں، ٹھیک ہے نا جی، اب اس سے 500 اگر میں نکال لوں بغیر اذن کے تو بھی ہم کہیں گے کہ یہ قبض صحیح ہے، چونکہ آگ تو ہو گیا تھا، پہلے میں نے اپنے پاس موجود تھا وہ قبض کرا دیا، پھر اس سے یہ قبض ہوگی، یا ہوگی اما اذن صاحب ہی، یا یہ کہ نہیں دوسری پارٹی کی اجازت سے لوں، چاہے میں نے اس کو قبض کرایا یا، تو یہ دو آپشن ہیں، یا پہلے اقباض یا دوسری پارٹی کا اذن، یہ ہوگا تو قبض متحقق ہوگی۔ کما صرح بذلک فی المبسوط والتذکرہ، اور فرماتے ہیں بأن لہ مطالبۃ القابض برد ما قبض بغیر اذن، اگر کسی نے ساتھی کی اجازت کے بغیر اس کے پاس عوض کو قبض کر لیا ہے تو دوسری پارٹی کو حق ہے کہ وہ اس سے مطالبہ رد کرے کہ تو نے چونکہ میری اجازت کے بغیر کیا ہے لہذا میری چیز مجھے واپس کر دے۔ کیوں؟ اس لیے لِأَنَّ لَهُ حَقُّ الْحَبْسِ، چونکہ جیسے تمہیں حبس کا حق تھا اس کو بھی تو اسی طرح حق کے حبس تھا۔ وَالتَّوَسُّقْ إِلَىٰ أَن يَسْتَوْجَلَ، اور اس کو حق تھا کہ وہ روکے جب تک کہ وہ اپنا عوض تجھ سے وصول نہ کر لے۔ وفی موضع من التذکرہ، اسی طرح علامہ نے ایک اور نکتہ چھوٹا سا بیان کیا، فرماتے ہیں لا ينفذ تصرفہ فی، کہ اگر بغیر اذن صاحب کے وہ اس سے کی عوض کو قبض کر لیتا ہے تو اس کا اس میں تصرف بھی نافذ نہیں۔ کیوں؟ البتہ وہ تصرف جو موقوف علی القبض ہو، جیسے بیع کرنا ہے یا آگے ہبہ وغیرہ جو بھی ہیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کا اذن ہو۔ اذا ابتدأ احدہما بالتسلیم، اچھا ایک پارٹی نے بائع نے یا مشتری نے ابتدائے تسلیم کر دی، یعنی جو اس کے پاس تھا اس نے دوسری پارٹی کے حوالے کر دیا۔ کیوں کر دیا؟ اما لوجوبہ علی البیع، یا وہ شیخ توسی کا مغلط تھا، اس نے کہا جی چونکہ میں بائع ہوں میرے اوپر واجب ہے کہ میں پہلے حوالے کروں، اور لتبرع، یا ویسے تبرعاً چونکہ عقد ہو گیا لہذا میں تو اس کو دیتا ہوں۔ اجبر الآخر علی التسلیم، دوسرے کو بھی مجبور کیا جائے گا کہ اب تو بھی اس کا عوض اس کے حوالے کر۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اب یہ بات ذرا غور کریں، اگلی سطر ایک علیحدہ مستقل مسئلہ ہے، اس کو سمجھنا ہے اور پھر بات ختم۔ مثال تھوڑی سی میری سمجھ لیں، بائع نے کتاب مشتری کے حوالے کر دی، مشتری نے ابھی 500 نہیں دیا تو مشتری کو مجبور کیا جائے گا کہ تو 500 روپیہ بائع کے حوالے کر۔ ٹھیک ہو گیا؟ لیکن لا یحجر علیہ فی ما عندہ من العوض ولا فی مال آخر، لیکن صرف اس بنیاد پر، اگر بات کو سمجھنا، چونکہ اس مشتری نے اس بائع کا 500 دینا ہے، ہم اس مشتری کو ان اموال میں محجور نہیں کر سکتے کہ جب تک تو اس کا 500 نہیں دیتا تب تک تیرا کسی بھی مال میں تصرف کرنا جائز نہیں ہے، نہ محجور اس کو اس کی اپنی شرائط ہیں۔ نکتہ سمجھ آ گیا نا جی؟ تو اس لیے یہ نکتہ اس سے تھا کہ مجبور کرنا اور چیز ہے کہ تو اس کا عوض اس کے حوالے کر، لیکن جب تک نہیں کرتا کیا ہم اس کو اس پر محجور کر دیں کہ خبردار تو تصرف نہیں کر سکتا اس میں یا کسی اور مال میں؟ فرماتے ہیں نا، اس پر ہمارے پاس کوئی دلیل موجود نہیں۔ صلی اللہ علیہ محمد وعلیہ